الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 35 ہے. اس کا موضوع ہے سنت اور نفل نمازوں کے فضائل و احکام. یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے. اس میں 8 سنت اور نفل نمازوں کے فضائل و احکام مذکور ہیں. محترم سامعین، اس سبق میں پہلے سنت اور نفل نمازوں کی اہمیت کے بارے میں 2 احادیث سمجھیے. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ خود جانتے ہیں، فرشتوں سے فرمائیں گے میرے بندے کی نماز دیکھو، اس نے پوری کی یا اس میں کمی کی. اگر پوری کی ہوگی تو پوری لکھی ہوگی، اور اگر کمی کی ہوگی تو ارشاد ہوگا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی سنت یا نفل ہے. اگر ہوں گے تو ارشاد ہوگا کہ میرے بندے کے فرض اس کی سنت یا نفل سے پورے کر دو. پھر باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا. اس حدیث سے سنت اور نفل نمازوں کی اہمیت معلوم ہوئی کہ ان سے فرضوں کی کمی پوری کی جائے گی. مطلب یہ کہ فرض ادا کرنے میں جو آداب کی کمی ہوئی، مثلا توجہ سے نماز نہ ادا کر سکا، تو یہ کمی سنت اور نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی. لہذا سنت اور نفل پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ پسندیدہ مجھے کوئی اور عمل نہیں جس سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کر پائے، اور میرا بندہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور فرض کے ساتھ سنت اور نفل زیادہ پڑھنے سے آدمی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. لہذا ہمیں فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی پوری کر کے دوسری سنت اور نفل نمازیں بھی جتنی ہو سکے پڑھنی چاہیے. اور اگر کسی کے ذمہ فرض نمازیں قضا ہوں تو وہ نفل پڑھنے کے بجائے فرضوں کی قضا کرے، اس کے بعد جتنے چاہے نفل پڑھے. حضرات محترم، دن رات کی فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی تفصیل بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت فرض نمازوں کے علاوہ پڑھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو دن رات میں 12 رکعت یعنی سنت مؤکدہ پڑھے، مطلب یہ کہ ان کی پابندی کرے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار ہوتا ہے. سنت مؤکدہ کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ اور برا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے. محترم سامعین، سنت نمازوں میں سے سب سے زیادہ تاکید فجر کی 2 رکعت سنت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ فجر کی 2 رکعت سنت کی سب سے زیادہ پابندی کرتے تھے. حضرات محترم، فجر کے فرض شروع ہو جانے کے بعد فجر کی سنت صفوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا مکروہ ہے. اسی طرح صفوں کے پیچھے بغیر حائل کے پڑھنا بھی مکروہ ہے. البتہ درمیان میں کوئی چیز، ستون، پردہ، دیوار وغیرہ حائل ہو یا مسجد سے باہر پڑھے یا گھر میں پڑھے تو یہ سب صورتیں درست ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 رکعت امام کے ساتھ ملنے کی امید ہو، یعنی دوسری رکعت کا رکوع امام کے ساتھ ملنے کی امید ہو. اور اگر کوئی ایسی جگہ نہ ملے تو سنتیں چھوڑ دے اور فرض کی جماعت میں شامل ہو جائے. اور حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے تو فرض کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں، سو فجر کی 2 سنتیں اس حکم سے مستثنا ہیں.
کیونکہ ایک تو فجر کی سنتوں کی تاکید دوسری سنتوں سے زیادہ ہے، اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ فجر کی جماعت ہونے کے وقت صفوں سے الگ فجر کی سنتیں پڑھنا درست ہے۔ اگر فجر کی سنت مؤکدہ فرض سے پہلے ادا نہ کر سکے تو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے۔ فرض کے بعد سورج بلند ہونے سے پہلے نہ پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سورج چمکنے سے پہلے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور جس حدیث میں ایک صحابی کا فجر کی نماز کے فوراً بعد فجر کی سنت پڑھنے کا ذکر ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ فجر کی سنتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے۔ ظہر یا جمعہ کی پہلے والی 4 رکعت سنت مقتدہ اگر شروع کر چکا ہو اور فرض نماز ہونے لگے تو اگر تیسری رکعت شروع کر چکا ہو تو 4 رکعت پوری کر لے، ورنہ 2 رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ 2 رکعت پر سلام پھیرنے کی صورت میں فرض کے بعد والی سنت پڑھ کر 2 رکعت قضا کرے۔ حضرات محترم، نفل نمازوں میں سب سے زیادہ ثواب تہجد کی نماز کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ اسے صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ تہجد کی کم از کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، نہ ہو تو 2 رکعتیں ہی صحیح۔ اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد ہی پڑھ لے، لیکن ویسا ثواب نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے جس کی حاجت پوری کی جائے۔ فجر کا وقت ہونے تک یہی شان رہتی ہے۔ نمبر 5 اور 6، عصر اور عشاء سے پہلے 2 یا 4 رکعتیں پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اگر 4 نہ ہو تو 2 رکعت پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں۔ عشاء سے پہلے 2 یا 4 رکعتیں پڑھنا بہتر ہے، اور عشاء کے بعد والی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا بھی بہتر ہے۔ نمبر 7 اور 8، نماز اشراق اور چاشت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو فجر کی نماز جماعت میں پڑھے اور پھر وہیں بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے اور جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 3 بار فرمایا، پورے حج عمرے کا، پورے حج عمرے کا، پورے حج عمرے کا۔ اس حدیث میں نماز اشراق کا ذکر ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جب اتنا بلند ہو جائے کہ اس پر نظر نہ جمے تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اس وقت کا دورانیہ علاقوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اپنے علاقے کے اوقات نماز کے نقشے سے نماز اشراق کا وقت آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ فجر کے بعد اگر دنیا کے کسی کام میں لگ جائے اور پھر وقت آنے پر اشراق پڑھے تو بھی درست ہے، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ جب سورج خوب اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تو 2 یا 4 یا 8 یا 12 رکعت نفل پڑھنے کو نماز چاشت کہتے ہیں۔ اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ اس کا وقت دن کا 1/4 حصہ گزر جانے کے بعد ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے پہلے گھر میں اور جس جگہ عید کی نماز پڑھی جائے وہاں کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ اشراق کی نماز ہو یا چاشت کی۔ دن کی نفل نمازوں میں 1 سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 4 اور رات کی نفل نمازوں میں 1 سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنا درست ہے۔ 1 سلام کے ساتھ اس سے زیادہ نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نمازوں کے پہلے قاعدے میں اختیار ہے کہ التحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھے اور سلام نہ پھیرے اور کھڑے ہو کر سبحانک اللہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر رکعت شروع کرے۔
اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قاعدے میں التحیات مکمل کر کے اٹھ جائے اور بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ شروع کرے، دونوں طرح درست ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 35 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 36 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے کی توفیق دیں، آمین۔